الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواہ البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 السحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ اور نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومن غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 وہ گناہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کا خاص طور پہ حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو، اجتنبو امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم بچو، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ السبع الموبقات، موبقات یعنی مہلکات، ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے۔ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ پہلا بڑا گناہ ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔
شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اللہ اکیلا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا کہ کائنات کا جو نظام ہے، زمین آسمان کا، چرند پرند حیوانات نباتات، کہ اس کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، جیسے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی انسان کو سجدہ کرے، کسی بزرگ کو سجدہ کرے، کسی قبر کو سجدہ کرے تو یہ شرک ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی آدمی اگر قبر کا طواف کرے، کسی شخصیت کا طواف کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ذبح صرف اللہ کے نام پر ہوگا۔ اب کوئی انسان اگر جانور ذبح کرے غیر اللہ کے نام پر تو یہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو، حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو، خون کو، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جب کوئی جانور ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب جانور ذبح کرے گا تو اللہ کے نام پر، تو نظر و نیاز جب بھی ہو تو وہ ذبح جانور اللہ کے نام پر ہو۔ البتہ ایصال ثواب انسان آگے کر سکتا ہے، جس کو چاہے ایصال ثواب کرے۔ نفع دینا، نقصان دینا، مشکل کو ہٹا دینا، اولاد دینا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اولاد دینا میرے اللہ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں اسے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ساری کائنات کے سارے انسان مل جائیں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ان میں پہلا گناہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے اگر کوئی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
زمین اور آسمان کا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اللہ کے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی جانتا ہے صرف کہ قیامت کب قائم ہوگی، تیرے اللہ کے پاس ہے یہ علم کہ بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، نفع مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اس کے ثمرات اور فوائد کیا ہوں گے اللہ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے جب وہ نطفے کی صورت میں ہے اللہ تب بھی جانتا ہے، وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیسا ہوگا، اس کا کاروبار کیسا ہوگا، اولاد کتنی ہوگی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو ان میں پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، کسی پر جادو کرنا۔ جادو کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں جب لوگوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کو اتارا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور بتاتے تھے کہ تم اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ یعنی قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی گویا جادو کرنا کفر ہے اور ہمارا پیغمبر کافر نہیں ہے۔ تو اللہ نے جادو کو قرآن میں کفر سے تعبیر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کی جو سلطنت تھی انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، یہ جادو کے زور پر تھی اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے لیکن بتاتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ یعنی جادو سیکھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے کفر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن اس کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس لفظ پر انما نحن فتنۃ فلا تکفر، فرماتے ہیں کہ جادوگر انسان کافر ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری اپنی کتاب المغنی میں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دوسرے پہ جادو کر دیتا ہے تو اس فعل کی وجہ سے وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جو انسان جادو کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ شیطان کو اپنے قریب کرنے کے لیے تاکہ شیطان اس کی مدد کرے اور سرکش جنات اس کی مدد کریں، تو جادوگر انسان معاذ اللہ مہینوں ناپاک رہتا ہے، اور پھر وہ پیشاب سے اور وہ حیض و نفاس کے خون کے ذریعے سے تعویذوں کو لکھتا ہے۔ قرآن کریم کو معاذ اللہ الٹا کر کے لکھا جاتا ہے، قرآن کریم اور قرآن کے اوراق کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، بیت الخلاء میں ڈال کے معاذ اللہ بولو براز کیا جاتا ہے، تو اس سے شیطان اور سرکش جنات قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے انسان انہیں بولتا ہے شیطان اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے جادو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 1 سال قبل یہ حکم دیا تھا، سنن ابی داود میں، مسند احمد میں، سنن شافعی میں روایت ہے، فرمایا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ،
کہ قتل کر دو ہر جادو کرنے والے مرد کو اور ہر جادو کرنے والی عورت کو، کہ جو لوگوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں انہیں قتل کر دو۔ معلوم ہوا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج بعض نادان اپنے نفع کے لیے دوسروں پہ جادو کرا دیتے ہیں، اپنے مالی منفعت کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق کرواتے ہیں، کسی کا کاروبار بند کروا دیتے ہیں، کسی کی اولاد کی بندش کروا دیتے ہیں۔ اگر ایسا فعل کسی انسان نے کیا ہے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ تو ایسا آدمی کروانے والا جو شخص ہوگا اور جو جادو کرنے والا شخص ہے، اس کے لیے شریعت میں بڑی سخت وعیدیں آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کہتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتائے، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو گویا محمد پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا کفر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس جانے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اور پھر اس کی بات کی تصدیق اس نے کی، لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کل کیا ہونے والا ہے۔ آج یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ انگلیوں کی لکیریں دیکھ کر، ہتھیلی کی لکیریں دیکھ کر بتانا کل یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، یہ نفع یہ نقصان ہوگا، یا ستاروں کو دیکھ کر بردا دینا، فال نکال دینا، یہ سب علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ آج رسالوں میں لکھا ہوتا ہے کل کیا ہوگا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ صرف میرے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ آنے والا دن کیسے گزرے گا۔ انسان کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں، غیب کا علم اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو۔ اس میں نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، حق کے ساتھ قتل کرنا۔ یہ 3 صورتوں میں ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت میں قصاص ہے، لیکن یہ قصاص حاکم وقت لے گا، انسان خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود بدلہ نہیں لے سکتا۔ یا نمبر 2 کوئی شادی شدہ زنا کر دے، 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو قاضی وقت کے ذریعے اسے رجم کیا جائے گا، یہ نمبر 2۔ یا نمبر 3 کوئی انسان مرتد ہو جائے، معاذ اللہ دین چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کرے، 3 دن مہلت ہوتی ہے، ایمان لے آئے فبہا، ورنہ قاضی وقت کے حکم سے قتل ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا ناحق طور پر، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، کہ قرآن نے اتنے سخت الفاظ میں وعید بیان کی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے قتل میں زمین اور آسمان کے تمام لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ ان تمام انسانوں کو اس قتل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کی وجہ سے اگر زمین اور آسمان کے تمام لوگ بالفرض اس میں شریک ہیں، اللہ ناحق قتل میں سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کے بھی حقوق بیان کیے۔ ذمی کہا جاتا ہے جو ہمارے مسلمان ممالک میں غیر مسلم رہتے ہیں اور ہمارے مملکت کے قوانین کا احترام کرتے ہیں،
مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، ان کا خون بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح مسلمان کا خون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ معاہد یعنی غیر مسلم، لیکن مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور مسلمانوں کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس غیر مسلم کو بھی جو قتل کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو تیسرا گناہ جس سے آپ نے منع فرمایا کہ تمہیں تباہ کر دے گا وہ ہے کسی انسان کا قتل